بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلینڈ میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام میڈاس تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ اس کے پاس سونے کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہوں۔ اس شوق میں اپنی ریا کو بھول گیا تھا۔ اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ بہت غریب تھے۔ بادشاہ کا وزیر اعظم بادشاہ کو کہتا، عالی جاہ، ہمیں اپنے ملک کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ بہت بری حالت میں ہیں۔ بادشاہ جواب دیتا، وزیر اعظم، تمہیں ان غریبوں کا اتنا خیال کیوں ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی دولت ان بھوکے ننگوں میں لٹا دیں اور خود فقیر ہو جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے محل کے کمرے میں چلا جاتا اور اپنے پاس جمع کیے ہوئے سونے کے سکے گننے لگتا۔ وہ جتنا زیادہ سونے کے سکے گنتا اسے اتنا ہی مزہ آتا۔ بادشاہ میڈاس کی ایک بڑی ہی پیاری لڑکی تھی جس کا نام میری گولڈ تھا۔ میری گولڈ بہت خوبصورت تھی، اسے پھول بہت پسند تھے اور جب بھی موقع ملتا وہ باغ میں جا کر پھول جمع کرتی تھی۔ جب بھی میری گولڈ کی سالگرہ ہوتی تو بادشاہ اسے سونے کے بنے ہوئے تحفے دیتا۔ ایک دن جب اس کا وزیر اسے غریبوں کی مدد کرنے کو کہہ رہا تھا، بادشاہ غصہ ہو کر بولا، تم کو نہیں معلوم کہ میں دنیا کا امیر ترین بادشاہ بننا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ میری دولت کم کرنے کا سوچتے رہتے ہو؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ٹچ کروں وہ سونے کی ہو جائے۔ وزیر نے کہا، یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے، اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، گستاخی، خاموش ہو جاؤ اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت وہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس نے جب بادشاہ کی خواہش سنی تو اس نے لالچی بادشاہ کو سبق سکھانا چاہا۔ پری بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا، میں نے تمہاری خواہش سنی ہے اور اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پری نے کہا، کل صبح تم کسی چیز کو بھی ٹچ کرو تو وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اب اسے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ جلدی سے صبح ہو اور اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں سب سے امیر بادشاہ بن جاؤں گا، لوگ میری دولت کی مثالیں دیں گے، کتنا اچھا لگے گا جب میرے پاس ہر چیز سونے کی ہوگی۔ صبح بادشاہ بہت جلد نیند سے جاگ گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمبل کو ٹچ کیا تو کمبل سونے کا ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب اس نے کرسی کو ٹچ کیا تو کرسی بھی سونے کی ہو گئی۔ جگ کو ٹچ کیا تو وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ موم بتی کے اسٹینڈ کو ٹچ کیا تو وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ اپنے پلنگ کو ٹچ کیا تو وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ اپنے کمرے کی سب چیزوں کو سونے کا کرنے کے بعد بادشاہ اپنے محل کے باغ میں گیا۔ وہاں اس نے پھولوں کو ٹچ کیا تو وہ بھی سونے کے ہو گئے۔ میرا گولڈ کے پلے ہوئے ہرن اور خرگوش کو چھوا تو وہ بھی سونے کے ہو گئے۔ ہر چیز کو سونے کا بنا کر بادشاہ خوشی خوشی محل میں واپس آیا۔ جب وہ ناشتہ کرنے میز پر بیٹھا تاکہ ناشتہ کر سکے، میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ ناشتے میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ نے کھانے کو ہاتھ بڑھایا، اس نے سیب کو اٹھانا چاہا تو وہ سونے کا بن گیا اور جس چیز یعنی مثلاً ڈبل روٹی، دودھ کا گلاس، مکھن، جام
ٹوکری وغیرہ کو ہاتھ لگاتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ وہ ناشتہ نہ کر سکا۔ بچوں، کیا کبھی سونے کی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے؟ یہ چیزیں تو صرف رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، انہیں کھاتا کون ہے؟ جو بادشاہ کھا سکتا تھا۔ صبح جب شہزادی میرا گولڈ اپنے محل کے باغ میں پھول توڑنے گئی تو وہاں کا عجیب نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سارے باغ اور اس کے پالتو جانور مختلف نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت اداس ہو گئی۔ اس نے کہا، سب پھولوں کی خوشبو کھو گئی ہے، میرے پالتو جانور بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں، یہ ان سب کو کیا ہو گیا؟ میری گولڈ یہ دیکھ کر بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی اور اس کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی تم مت رو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر میری گولڈ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ رونے لگی۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو چپ کرانے کے لیے اسے ٹچ کیا تو شہزادی بھی سونے کی پتلی بن گئی۔ ایک جیتے جاگتی شہزادی اب ایک سونے کی مجسمہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے تمام حکیموں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ شہزادی کا علاج کر سکے، مگر اسے تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تمام حکیموں نے بڑی کوشش کی کہ شہزادی کو واپسی اصلی حالت میں لائیں، مگر وہ ناکام رہے اور بادشاہ غمگین ہو گیا۔ اس کی جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کی مجسمہ تھی اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور غریب سے غریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا، مگر بادشاہ بھوکا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اس کو بھی بھوک لگی، لیکن وہ کھانے کو ٹچ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جیسے ہی اس نے کھانے کو ٹچ کیا تو وہ سونے کا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر بہت سے بچے کھیل کود رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اداس ہو گیا کہ اب اس کی بیٹی کبھی نہیں کھیل سکتی۔ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے یہ خواہش کی تھی کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی ہو جائے۔ اس نے کہا، کاش میں خواہش نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، شہزادی بھی ٹھیک ہوتی اور میں بھی پہلے کی طرح سکون اور آرام سے ہوتا۔ اس طرح پچھتاتا ہوا وہ محل واپس آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئی۔ پری نے بادشاہ سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو؟ بادشاہ، کیا اب تم سب سے بڑے امیر بادشاہ نہیں ہو؟ بادشاہ نے کہا، اچھی پری، اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں، لیکن اتنا سونا بھی مجھے خوش نہیں کر سکا۔ اچھی پری مہربانی کر کے میری مدد کرے۔ یہ سن کر پری جان گئی کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا پانی کا جگ دیا اور کہا، اس جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے ٹچ کیا ہے۔ بادشاہ جگ لے کر پہلے باغ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے پھولوں پر جگ کا پانی چھڑکا تو وہ پہلے کی طرح تازہ اور خوشبودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں پر پانی چھڑک دیا تو وہ بھی دوڑنے بھاگنے لگے۔ پھر وہ شہزادی کی طرف بھاگا اور شہزادی پر پانی چھڑکا تو میری گولڈ دوبارہ جیتی جاگتی انسان بن گئی۔ اب تو بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے لالچ سے توبہ کی اور اپنے ملک کی ریا کے لیے فلاحی کام شروع کیے۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے اچھے اچھے منصوبے تیار کیے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سونا اور دولت ہی انسان کو خوشی نہیں دے سکتے، صرف نیکی انسان کو سچی خوشی دے سکتی ہے۔ اب وہ غریبوں کا ہمدرد اور نیک بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ اس کو اب بہت پسند کرنے لگے تھے
اور وہ خوشی سے اپنے ملک پر حکومت